اسرائیل نے جیسے ہی یہ خبر دی کہ حماس کے لیڈر کو مار گرایا ہے، اس کے بعد سے یہ خبر اسلامک دیشوں میں کافی چرچا میں ہے۔ پاکستان بھی رو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جنتا اور ایکسپرٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یحییٰ سنوار، جی ہاں، ان کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک بار پھر یعنی جو لیڈر حماس کے نئے بنے، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل ہانیہ جو ہے ان کو ایران میں مارا گیا تھا، اور اب ان کے بارے میں بھی یہ جو نئے لیڈر بنائے، جن کو بنے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ہارڈلی 2 منتھس ہوئے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کو شک ہے، اسرائیل کو اندازہ ہے، اسرائیل کو لگتا ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے یہ رپورٹ، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ کنفرم رپورٹ ہے، لیکن ہمیں ابھی تک کیونکہ کنفرمیشن نہیں ملی ہے، تو میں اچھے سے بتا رہی ہوں کہ پلیز، میں نے یہ نہیں کہا کہ کنفرم رپورٹ ہے، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یحییٰ سنور کو جو ہے، جو حماس کے لیڈر بنائے گئے 2 منتھس پہلے، نئے لیڈر، ان کو بھی یا کہہ لیجیے جو ہیڈ کر رہے ہیں اور جو سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں حماس کی یہ کچھ، تو اس کو بھی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ جو اٹیکس وغیرہ کیے گئے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے ایئر اسٹرائک کی ہوگی یا کوئی میزائل ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز سے اس کو مار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو نیوز آئی ہے، یحییٰ سنور ان کا نام ہے، نئے حماس کے لیڈر، 2 منتھس پہلے ان کو بنایا گیا تھا اسماعیل ہانیہ کے بعد۔ اس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ابھی چیک کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو ڈاؤٹ ہے، اسرائیل کو لگتا ہے کہ جو اٹیکس کیے گئے ہیں اس میں یہ نیا لیڈر جو ہے حماس کا وہ بھی مارا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے، ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ہے، لیکن بہت سے لوگ، بہت سے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو مار دیا گیا ہے۔ بہرحال بار بار جو ہے وہ اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہے حماس کی نہ صرف یہ کہ جو ہیں پولیٹیشین ایک پرومیننٹ پیلسٹینین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈر تھے، ہیڈ آف حماس تھے اس وقت۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اندر حماس کے لیڈر کو IRGC کے کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں نے قتل کر دیا تھا، اس کے بعد یحییٰ سنور جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے، ہیڈ بنایا گیا۔ ابھی کوئی 2 مہینے بھی نہیں گزرے اور وہ بھی ان کو بھی اسرائیل نے بالکل اپنے انٹیلیجنس آپریٹرز کے ذریعے قتل کیا۔ انفلوئنشل فگر تھے، آرگنائزیشن کو کنٹرول کرتے تھے، اور اس پولیٹیکل پارٹی، یا اس کو وہ پولیٹیکل پارٹی بھی کہتے ہیں، پولیٹیکل بھی کہتے ہیں وہ، اور ملٹری لیڈر بھی وہ کہتے تھے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ حماس کا ایک ملٹری ونگ ہوتا کرتا تھا، عز الدین قاسم بریگیڈ، وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے۔ اور یہ پرانا جسے وہ کہتے ہیں نا، ایک غزہ کے اندر علاقہ خان یونس، وہاں کے رہنے والے تھے۔ بیک ان 1962 انہوں نے یہ ساری کی ساری جب پیدا ہوئے اور اسٹرگل شروع کی، فلسطینین ایکٹیویزم کی اینڈ ریزسٹنس کی اینڈ آل دیٹ۔ اور یہ جو عز الدین القاسم بریگیڈ جو ہے، عز الدین قاسم البریگیڈ جو ہے، اس کو وہ بیسیکلی اس کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، چلا رہے تھے، انسٹرومنٹل تھے، اس کی ملٹری جو آپریشنز کو دیکھتے تھے اینڈ آل دیٹ۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ اسرائیل نے وہ جسے کہتے ہیں نا گھس کے مارا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یحییٰ سنور کدھر تھے، کہاں تھے۔ وہ حماس کے سارے آپریشنز 2017 سے دیکھ رہے تھے، ساری کی ساری جو 7 اکتوبر 2023 کو جو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر، اس کے کی آرکیٹیکٹ وہ تھے۔ ہی واز دا کی آرکیٹیکٹ۔ اسرائیل اس کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھتا ہے، مطلب یہ ہے جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیا نام ہے، جو تھرڈ میزائل ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی آ چکے ہیں اس کے اسرائیل کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اور تھرڈ میزائل کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ تھرڈ میزائل ہے، ان کو کہا جاتا ہے ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس میزائل سسٹم۔ یہ بیسیکلی ایک اینٹی جو ہے نا US ڈیزائن اینٹی بلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جو انٹرسیپٹ کرتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے
میڈیم سے انٹرمیڈیٹ جو رینج بلسٹک میزائل ہوتے ہیں، اور یہ کس کے لیے ضروری تھے؟ فار لیبنان، کیونکہ وہاں سے حماس تو ٹھیک تھی، لیکن جو ان کو بڑا چیلنج آ رہا تھا وہ جو حسن نصر اللہ سے آ رہا تھا، حسن نصر اللہ کو تو انہوں نے مار دیا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس سے بھی ان کو جو بڑا چیلنج نظر آ رہا تھا ان کو یہ تھا کہ حزب اللہ کا کیا کرنا ہے۔ حزب اللہ کے پاس جو راکٹ تھے وہ سارے ایران کے دیے ہوئے تھے۔ ایران اس وقت مشکل میں پھنس گیا ہے، کیونکہ ایران کا سارا جو انفراسٹرکچر تھا، جو انفراسٹرکچر ایران کا انٹرنل انفراسٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا حزب اللہ کو اور حماس کو، وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور حزب اللہ کے آپ کو پتہ ہے کہ چیف حسن نصر اللہ کو بیروت میں قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اسماعیل ہانیہ کو پہلے قتل کیا، یہ اسماعیل ہانیہ کی جگہ آئے تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ایران کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کہاں کھڑا ہے، اور امریکنز کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیں ایران کی تو اس وقت پوزیشن بڑی کمزور ہے، اور ایران کی پوزیشن اس لیے کمزور ہے بیکاز ایران کے جتنے بھی گروپس تھے، حماس، حزب اللہ، ہوتھیز، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انتہائی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اسرائیلی جو ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز گائز، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھتے ہوئے اس ساری سچویشن کو، یہ ایک پکچر ہے جو یحییٰ سنور کی ہے، یحییٰ اٹس اے ویری بروٹل پکچر، اور یہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، اور ظاہر بات ہے اسٹرائک کے ذریعے قتل کیا ہے۔ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جنرل کانی جو ہیں اسرائیل کیا نام ہے اس کا، ایران کے جنرل کانی جو ہیں، ان کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہے۔